تکلیف پہنچائی، سب کچھ ٹھیک مان، میں گناہگار ہوں، مستحق ہوں سزا کی، لیکن میری رحمت کو دیکھو. کہہ دیجیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ گناہگاروں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی گویا اپنی جانوں کے ساتھ ظلم ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر دل نرم ہونے لگے، بات توحید کی، رسالت کی، آخرت کی سچی بات سمجھ میں آنے لگے، تو یہ نہ سوچو کہ بہت کر چکا ہوں اب کیا ہوگا، فرمایا نہیں، سب کچھ ہو جائے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. یہ نہ سمجھنا کہ اتنے گناہ ہیں کیسے معاف ہوں گے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کچھ فرمانے آپ کو کرو توبہ اور استغفار کرو، سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ. معافی نہ کیا سارے گناہ، اس لیے نہ ہو غفور الرحیم، اس لیے کہ وہی تو ہے صحیح معنوں میں معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا. لیکن کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. انیبوا الی ربکم، اب جو ہے اپنا رخ کر لو اپنے رب کی طرف، اپنے پالنہار کی طرف. اب وہ یہ جو زیارتیں اور درگاہ اور بابا اور کاکا اور غیر اللہ ہے، اب ان سے ہٹو، ان پر چھپو اور آؤ اپنے رب کی طرف، توبہ کر کے پلٹو. یہ تو اپنا نظر بدلی اور اپنے کام بھی بدلو. یہ عرس اور میلے یہ چھوڑو، بل اسلمو، اور جھک جاؤ اپنے مالک کے سامنے. من قبل، اس سے پہلے، اب انتظار کا موقع نہیں. دل میں اگر نرمی پیدا ہوئی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس کے بعد دیر نہ کرو. اس سے پہلے یہ یاد ہے تم عذاب کہ تم دیر کر دو اور اللہ کا عذاب تم پر اوپر سے موت آ جائے. یہ اللہ کی بات. تم ملات ضرور کہ جب وہ عذاب آ جائے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یا زندگی کا موقع ختم ہو جائے اور موت آ جائے، تو اس کے بعد پھر کہیں سے مدد نہیں ملے گی. بس دل میں آیا ہے توبہ کر کے یہ بیان کرنے کے بعد پھر مالک فرماتا ہے اپنے ایمان کو ایسا مضبوط کر لو کہ اب ایمان میں کوئی کمی کمزوری اور نہ دکھاؤ. کافر اگر زور والے ہیں، طاقت والے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، پہنچاتے بھی ہیں، بڑے دنیا میں خوفناک مشہور ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا خوف نہ کرو. ایمان کے معاملے میں اور ایمان کو بیان کرنے کے معاملے میں خوف نہ کرو. فرمایا کل، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حالات تو دیکھنے میں بہت خراب معلوم ہوتے ہیں. کوئی ایمان کا اقرار کرتا ہے تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، پتھراؤ ہوتا ہے، خون کی پیاس میں زبانوں یہ اپنے تانوں سے لگانے لگتے ہیں. یہ کافر چاہتے ہیں کہ توحید کے بجائے ان کے باباؤں کی کوئی بات مان لیں آپ. فرمایا کچھ یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ حالات کچھ ہوں، آپ میں جھونکا جا رہا ہو، تب بھی ایمان میں ذرہ برابر فرق نہ آنا چاہیے. میں کل ان سے کہیے آپ کو یہ سخت پریشان کر رہے ہیں، سخت دشمنی ہے، خون کے آپ کے پیاسے ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں گودے پھیلا پھیلا کر آپ کے لیے بددعائیں کر رہی ہیں، کچھ پرواہ نہیں. ایمان کے اظہار میں بیان میں کبھی کوئی کمی نہ ہونا چاہیے. کل ان سے کہیے اب غیر اللہ کام کروں آپ ان کو کہ آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو دیش نکالا دینے کی تیاری ہے کہ جن کو حوش کی طرف ہم پھینک دیں گے. فرمایا تم سمجھتے ہو کہ اس زیادتی اور ظلم کے بعد میں ایمان سے پھر جاؤں گا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار بھی ہونے لگے گی. بول کہہ دیجیے ان سے افا غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کس تامرون نہیں، تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے باباؤں کو مان لو تو اس کے بعد ہم یہ سختی نہ کریں گے. تو ان سے کہیے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو تامرون نہیں، تم مجھے حکم دیتے ہو آبدو کہ میں ان کی بندگی کروں، ان کو پکاروں، ان کے یہاں ملانوں، ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دوں. تم یہ چاہتے ہو تب تم میری جان چھوڑو گے، میرے ساتھیوں کو بنا دو گے. فرمایا یہ بات آبدو ایھا الجاہلون، سن لو، تم اگر یہ سمجھتے ہو جاہلوں کہ تمہارے زور سے، تمہاری طاقت سے، تمہاری دشمنی سے میں ڈر جاؤں گا، تمہارے روپ میں آ جاؤں گا، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ہرگز کرنے تم جاہل لوگ ہو، کچھ بھی طاقت والے نہیں. اس لیے کہ لقد اوحی الیک، اور ان سے کہیے یہ اس وجہ سے شرک ایسی چیز ہے کہ شرک کے بعد پھر کہیں خیر نہیں.
ان سے بتائیے کہ وہ لقد ہو گیا کہ میرا مالک یہ فرما رہا ہے کہ وہی کی گئی ہے الیکا یعنی آپ کی طرف وہی الذین من قبلک اور صرف یہ نہیں آپ کی طرف ہو بلکہ کتنے لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں انبیاء آئے ہیں رسول آئے ہیں اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ شرک کتنی خراب چیز ہے ہر ایک کو وہی سے ہوشیار کیا ہے کہ نہیں اشرکتا دیکھنا شرک کبھی نہ ہونے پائے تم اللہ کی عبادت میں صحیح لیکن دنیا کو بتانے کے لیے نہیں اشرکتا کہ میرے نبی اگر کہیں تو نے اللہ کے ساتھ کسی بابا اور کاکا کسی حضرت اور پیر کسی پیغمبر اور شہید کو اللہ کی ذات کے صفت میں شریک کر لیا تو عمل سارے بدلا کیا بدل نہ بن تو نبوت تک کے عمل تمہارے ہیں اس سے بڑے عمل کس کے ہوں گے یہ سارے عمل میں جائیں گے برباد ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور انجام یہ ہوگا کہ بالکل دیوالیے ہو کر تم ہمارے پاس شرک کے بعد کوئی عمل نہیں فرمایا سچی بات یہ ہے کہ بل اللہ فاعبد یہ نبی ہر ایک سے ہم نے کہا ہے آپ سے بھی یہ کہ صرف مالک کو اکیلے ایک مالک سے غلام کرو تم من الشاکرین اور جو اس نے ایمان کی دولت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرو اس کے اطاعت میں فرما برداری میں اس کے احکام کی بجاوری میں اور آگے بڑھ جاؤ شکریہ کا حق ہے فرمایا اس لیے کہ آخر میں انجام صرف دو ہونے والے ہیں سارے لوگ دو جگہوں پہ جائیں گے اس کے علاوہ اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور یہ سردار جو آج بہت اہم رہے ہیں بہت شان دکھا رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں مسلمان کو مومن کو پریشان کرتے ہیں مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اس کی کمائی کے اوپر سختی کرتے ہیں جس پر جان کو لہو لہان کر رہے ہیں فرمایا تو بتا دیجئے یہ سن لے کان کھول کر یہ دو ہے نتیجے اور ان کے ساتھ ان کافروں کے ساتھ کیا ہوگا فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم یہ کافر ہے چاہے دولت والے ہوں طاقت والے ہوں آخر میں ایک دن ایسا آئے گا کہ بست اور بے بس ہو کر یہ جا رہے ہوں گے ہٹائے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف آپ انجام یہ ہے 10-20-50 سال کے یہ مزے اڑا لیے یہاں پر اب ہمیشہ ہمیشہ ورنہ یہاں تو یہ درگت ہے اور جب جہنم کے پاس پہنچیں گے حتیٰ اذا جاؤہا یہاں تک کہ ہانپے ہوئے جا رہے ہیں جانوروں سے بھی بدتر اور جب جہنم کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے چھٹی ختم ہوا جیل خانوں کی طرح سے جب قیدی آ جاتے ہیں تب دروازہ کھلتا ہے فرمایا جب یہ پہنچیں گے تو وہاں پر جو فرشتے ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولیں گے اور ان سے کہیں گے وقال لهم خزنتها اور زبان سے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا تین چیزیں پوچھیں گے ذلیل کہ تم یہاں جہنم میں کیوں آئے کیا غفلت میں مار دیے گئے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے اس کی بات تم تک نہیں پہنچی یتلون علیکم آیات ربکم جو تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے تھے کہ تمہارا مالک تمہارا رب ہے پالنہار ہے پیدا کرنے والا ہے وہ یہ حکم دیتا ہے اور کیا وَيُنذِرُونَكُمْ کیا تم کو ڈرایا نہیں تھا لقاء یومکم ھذا کہ ایک دن جو ہے اس کا نتیجہ بھی دیکھو گے اور بھگتان بھی بھگتو گے اگر بات نہ مانو گے قیامت کا دن اور آج کے دن سے کیا تم کو ہوشیار نہیں کیا فرمایا اس وقت یہ کافر ایسے پست ہوں گے کہ بالکل سر ڈال دیں گے گدے ڈال دیں گے کالو اور جو آج یہاں سرداری کے شان میں سینہ پھیلا رہے ہیں وہاں ان کی آپ ملانے کی ضرورت نہ ہوگی اور چپکے سے کہیں گے کالو بلا ولا کی حقت کری کیوں نہیں بھائی ہم کو بات بھی پہنچی تھی قیامت کا ڈراوا بھی دیا گیا تھا سب کچھ بات پہنچی تھی لیکن ہم متوالے بنے رہے اور آخر کار ہمارے اوپر اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ پورا ہو گیا یہ ہماری خود اپنی ہے ہم نے سب کچھ سنا اور اس خیال سے کہ شاید فرشتے داروغہ ہے یہاں پر کچھ نرمی کرتے فرمایا نرمی کرنے کے بجائے وہ فرشتے ایسے تند ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے
یہاں اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے. آپ تمہارا کھانا اڑنا بچھونا ہے, تمہارا بستر ہے, اسی کو کھاؤ اسی کو پیو. آپ اگر کھال جل جائے تو اس کے بعد نئی کھالیں بنتی رہیں گی. علما نزیگت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کھال جلی بگڑی دوسری کھال بن گئی تاکہ برابر لگا صاف لگا. وسقوا ماء حمیما فقطع پانی مانگے تو زبردستی پلایا جائے جہنم کا ابلتا ہوا پانی پیٹ میں پینے کے بعد ہتھیلیاں کاٹ کر باہر نکال دی جائے. نہ یہ ہوتا رہے گا. جاؤ اس کے اندر تو 20 مسل کیا برا ٹھکانا ہے, کیسا برا انجام ہے. تکبر کرنے والے جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی, اللہ کو اکیلا نہ مانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر نہ چلے اور اپنے بڑوں کی, اپنے گمراہ کرنے والوں کی بات مانی. اپنے باباؤں اللہ کے گھر کی طرح سے باباؤں کے گھر کو بنایا اور نظر نیاز جو عبادت ہے اللہ کی بجائے غیر اللہ کی, ان کو پکارا, ان کے داسی بنے, ان کے دنڈوت, ان کی پوجا, ان کا پرساد کھایا. تو ان کا یہ ٹھکانا ہے اور یہ کیسا برا بلوان. ان کو آج عرب والوں تم دلیل سمجھتے ہو, پیسے پیسے کا محتاج سمجھتے ہو, جن کو مارتے ہو, کہتے ہو یہ غلط بات کہہ رہے ہیں, باپ دادا ہم مسلمانوں سے الگ کر رہے ہیں. فرمایا ان کا حال جانتے ہو کیا ہوگا, ان کا درجہ کیا ہے. یہ بھی لے جائے جائیں گے. الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, ان کو بھی لے جایا جائے گا جنت کی طرف کرو کر کرو. اپنے اعمال اور ایمان کی جو باریکی عظمت کے لحاظ سے ان کے بھی کرو. بہت آگے والے ان کے بعد ان کے پاس. لیکن جب یہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے تو یہ نہیں کہ اب کھلوایا جائے جیل خانے کی طرح سے, بلکہ ایک میزبان ہے جس نے بنایا ہو وہ خود کھڑا ہو یا اپنے کارندے لگا دیے ہوں کہ یہ آ رہے ہیں مسافر کہنا. فرمایا کہ جب وہاں یہ پہنچیں گے تو اس کے بعد ان کا حال یہ ہوگا. حتیٰ جاؤ ہے یہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے, وہ فتحت ہوا ہو اس حالت میں پہنچیں گے کہ پہلے سے جنت کے دروازے ان کی پیشوائی کے لیے کھلے ہوئے. وقال لهم خزنتها, اور وہاں کے فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تم کیسے پاک پاک سے کیسے پاک پاک آئے ہو. اب کیا ہے خود خلوا, یہ تمہاری اپنی بادشاہی ہے, داخل ہو جاؤ خالی ہمیشہ. اب تمہاری نعمتوں میں کبھی کمی نہ آئے. اب ہر روز تمہاری جوانی میں نیا دکھا دوں گا, تمہاری خوشی میں اور اضافہ ہوتا ہے. اب جو تم چاہو گے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اب تمہارے دل میں زبان سے نہ کہو کوئی خواہش آ جائے, کوئی طلب ہو, مالک فرماتا ہے تم زبان سے کچھ کہہ دو وہ پوری ہو جائے گی. اور اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تم مہمان ہو اپنے مالک کے. مالک جو تمہارا کوئی مہمان آ جائے تو جان لگا لیتے ہو تو کچھ چاہے غریب ہو تب بھی فرمایا اس کے پاس سب کچھ ہے. اب تم ہمیشہ اس کے مہمان ہو, تمہیں اب اپنے لیے کچھ نہ کرنا پڑے گا. لہم فیہا ما یشاؤون, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ان سے جنتیوں کی منشا چلے گی, ان کی مرضی آتی. خالدین ہمیشہ رہیں گے, ایک دن کی بات نہیں ہے. جو یہ اب چاہیں گے اب ان کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی بات نہ ہوگی. اور اگر کوئی حساب شاید ہو جائے تو میں نے کانا رہا کا آدم مسورہ, یہ اللہ کا آپ کے رب کا ان جنتیوں سے وعدہ ہے کہ کبھی تمہاری کوئی خواہش رد نہ کی جائے گی. اور اللہ ان کو حق دیتا ہے سفر سے محال. اگر کوئی خواہش پوری ان کے دل میں آ کے پوری نہ ہو تو وہ کہتا ہے مجھے ٹوک کر رکھا ہے, تو سوال کرو کہ مالک تم نے وعدہ کیا تھا, یہ وعدہ خلافی کیسی. مالک یہ اس بیان کے ذریعے سے بتاتا ہے یہ وعدے مسئولہ ہے. اللہ تعالیٰ جواب دے اس بات کا, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے کہ رحمت کا حال تم نے پہنچا دیے. اور وہ بات یاد رکھیے گا کہ بس ایک چیز ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر چیز کو, ہر گناہ کو, شراب ہو, جوا ہو, شرط ہو, بدکاری ہو, سود ہو, سب کو اللہ کب تک کو اللہ معاف کرتا ہے. بس ایک چیز ہے, کوئی مشرک پڑ گیا, چاہے وہ نمازی ہو, چاہے وہ ہر سال حج کرتا ہو, چاہے خزانے کھولتے ہو زکات اور محتاجوں کے, لیکن اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے, اس نے صرف اتنی بات مانی ہے کہ یہ بابا ہے میری سنی نہیں جاتی, ان کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوں خاص, لیکن میں سب سے بڑا یہ چیز تھا جو ابو جہل نے کہا کہ ہم ان سے نہیں مانگتے, ان کے سب کو ذریعہ بناتے ہیں. ہاؤ شفان ہے اللہ, یہ سب سے بڑی جو آج بھی اس امت میں, یہ سب سے بڑی بات ہے
ایک چیز پر اللہ فرماتا ہے جس کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو بڑا سے بڑا گناہ اگر ہو جائے وہ معافی مل جائے گی ایمان کے بدلے میں. یہاں تک کہ مسلم کی روایت ہے، ایک تو یہ ہے امام مسلم بخاری دونوں کی ہے، لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص بھی اللہ کی حالت میں ملے کہیں کسی بات کا ذکر نہیں ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہوگا، مرتے وقت وہ مشرک نہ ہو، اللہ حضرت معاذ بن جبل کی، حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ذر غفاری کی، سب کی یہ روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کے دل سے اپنے دل کے یقین کے ساتھ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کر لے وہ جنتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کو شک پیدا ہوا کہ بھائی سرقہ اور اتنی بات دل کے یقین کے ساتھ اگر کوئی ہو چاہے زندگی اس کی چوری میں گزری ہو اور وہ زناکار ہو، آپ نے فرمایا وہی سنا سنا. جب تیسری بات کہا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی سنا وہی فرق، چاہے وہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی، کوئی اگر زانی اور چوری کرنے والا بھی ہو اگر وہ مشرک نہیں مرا ہے تو کبھی نہ کبھی جنت میں جا کے رہے گا. اور چاہے ابو ذر کی ناک کرتا الفا ابو ذر، چاہے اس کو دل کو نہ بھلا لگے لیکن بات صحیح ہو. معاذ ابن جبل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سب پکارتے ہیں یا ماں، کہتے ہیں لبیک وسعدیک. 3 بار ایسا کہنے کے بعد کہا کہ بتاؤ معاذ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے، اور اگر اس کے بندے یہ حق اللہ کا پورا کر دیں تو بندوں کا کیا حق ہو جاتا ہے. بخاری مسلم کی روایت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ یہ بات اللہ کو علم ہے یا آپ کو بتائی ہوگی، آپ کو نہیں ہوگا مجھے نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اس کو اپنا مالک مانے اور اس کے ساتھ، اور جب یہ کر لے تو بندے کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کیا. اور مسلم کی روایت یہ ہے جو من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرہ. اگر کوئی شخص ایسا بدقسمت ایسا گناہ گار ہے کہ ساری زمین اس نے گناہوں سے بھری، اتنے گناہ کیے چپا چپا کیا، لیکن کچھ قسمت ایسا ہے کہ جب مرتا ہے تو مشرک نہیں مومن مرتا ہے توحیدی مرتا ہے. مالک فرماتا ہے لقیتہ مجھ سے پوچھی ہے، مالک فرماتا ہے کہ جتنی اس کی خطائیں ہیں اس وقت میں سب معاف کر دوں گا جنت میں، اور جنت میں جو ایک مرتبہ پہنچ گیا پھر نہ کوئی غم ہے نہ پرانی جان. یہ ایک مسئلہ ہے، یہی ایک مسئلہ ہے جو آج دنیا میں اس طرح سے سامنے نہیں لاتے. سب کچھ بیان کیا، یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اندر ساری دنیا آج برباد ہے. کہیں نہیں ہے آپ کے سامنے یہ بات ہے. سب سے پہلے نماز پڑھانے، روزہ رکھوانے، زکات دینے، حج سے پہلے کہیے کہ تمہارے اوپر نماز روزہ حج و زکات اس وقت فرض ہوتا ہے جب تم ایماندار بن جاؤ. اللہ نے حج کے کہا یہ روزہ نماز اور حج و زکات ایماندار پر فرض کی ہے. اگر ایمان میں خرابی ہے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں سوائے ایک چیز کے کہ جہنم کی آگ پر رہے جس کو وہ کوئی اس لیے سب سے پہلے کام اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بخاری کی روایت میں آتا ہے جب بھیجا ہے کہا کہ بلاؤ ان کو جا کر اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ، اور جب یہ مان لے تب نماز. آج بھی وہی مسئلہ، توحید کی دعوت کھلی دعوت، جہاں جہاں پر ٹھوکریں کھائی ہیں چھوٹی لگی ہیں وہ بتایا جائے. اس میں لوگ برا مانیں گے، مشکلات آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے سچی اللہ ہے ہے پہنچانے والا. یہی چیز اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. 4 چیزیں ہیں، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، تواصی بالحق کرو، تواصی بالصبر کرو، تبھی خسارے سے بچو گے. ایمان پہلے اپنا درست، زندگی نبی صاحب کی سنت کے مطابق. تیسری بات کہ یہی حق کی بات توحید و سنت اور آخرت کا بناوا دنیا والوں کو چیز کرو اور اس راستے میں صبر کرو، جگے رہو، چاہے مصیبت آئے چاہے مال کی ضرورت پڑے. یہ اللہ کی توفیق مانگتے ہوئے ورنہ تب خسارے سے بچو گے، تب جہنم کی آگ اور اللہ کی یہاں فرمانی سے اس کے لیے جہاد کی خدمت میں اس سے پہلے تو نہیں موقع ملا. لیکن یہی ایک بات میرے بھائیوں، پہلی بات میرے بزرگوں اور میرے جوان ساتھیوں، ایک بات ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے اگر یہ تم بات کر لو تو وہ ہمیشہ کی بادشاہی تمہاری ہے. صرف یہی نہیں بلکہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے. وہ اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
کہ اگر سچے مومن بن گئے اللہ کی راہ میں دین کے لیے ساری چیزیں کی تو صرف یہی نہیں کہ دنیا آخرت تو وہ تو ہے ہی سب سے بڑی چیز، یہ دنیا 10-20 سال کی تمہاری زندگی کی یہاں بھی جو تم محبوب بنے چاہتے ہو یاد کبھی کامیاب کبھی کبھی کہتے ہیں مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے، غریب قوم ہے، اللہ تو فرماتا ہے بتاؤ اللہ حضرت برا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ایسے کہ جمہوریت کا دعویٰ نہیں توڑتے ہو، دین کو برباد کرنے کے لیے سارے جو ہے مشکل سب کو جمع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معاملہ ہے اللہ کیا جمہوریت کہاں، ساری دنیا مل کر کہے کہ اللہ کی کتاب کی یہ بات بجائے پردے کی بجائے پردہ نہیں آج ہوگا، ساری دنیا مل جائے اللہ کی عبادت کرنے کی اب بات حق ہے کیوں چاہے ساری دنیا والے مالک فرماتا ہے لو ان پڑا قوموں کے یہ لوگ جو ہیں اگر کہیں آمنو کہیں ایمان لے وہ تکو اور اعمال کو درست کرتے اللہ کی فرمانبرداری کرتے اللہ کی نافرمانی سے تقوا بچاؤ کیا کرتے ہیں اس دنیا میں بھی تو ہم ان کے لیے آسمان زمین برکتوں کے دہانے بہانے دروازے کھولتے لیکن کیسے وہ ظالموں نے ایمان سے انکار کیا اور تقوا نے اختیار کیا ہم نے ان کو مارا ہے ہماری قوم ماری گئی ہے میں تو 32 سال پہلے جو پاکستان بنتے وقت جو ہوا ہے لاکھوں کروڑوں ماں اور بہنوں کی عصمتیں دن دہاڑے شہروں کے اندر ننگے جلوسوں کے اندر دن دہاڑے برباد ہوئی ایک تو ایمان ایک انسان کی آبرو سے بڑی چیز ہوتی ہے سب بھول گئے ہر سال جشن منایا جاتا تھا اگست کو جشن مناتے ہیں اپنی ماں اور بہنوں اور اپنے بیٹوں کی بربادی پر جشن خوشی مناتی ہے جو قوم اس لیے کہ دل میں ایمان نہیں ہے اور یہ نہ ہو تو پھر نامرد ہوتا ہے بے حیا ہوتا ہے بے شرم ہوتا ہے اور توحید آ جائے تو اس کے بعد جوابمند ہوتا ہے صابر ہوتا ہے مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے زندگی کا نقش بدل ہوتا ہے کافر کھانا ہے اور مومن ہے یہ خلاف ہے ساری خرابیاں کفر سے اور شرک سے پیدا ہوتی ہیں ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ توحیدی ہے وہی وعدے کا پابند ہوگا ماں باپ کی خدمت کرے گا پڑوسی کا حق پہچانے گا معاملات کا کھڑا ہوگا بات کرے گا تو فیصلے کے ساتھ کرے گا اور ایک کافر اور مشرک ہے اس کے اوپر نہ آخرت پہ اس کو اعتماد ہے نہ اپنے اوپر اور دلیل کریم چیز جو ہے نا بکال وہ ہے یہ اصلی چیز ہے جو آپ کی خدمت میں مجھے لائی ہے اور یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کی توفیق سے کچھ اس علاقے میں پہلے سے عبدالرحیم صاحب تو گزرے ہیں اور ان کا اخلاص سے یہاں بہت اللہ کا فضل ہے اس کے توحید کی طرف مائل ہے میں بھی ان کی زیادتی کرنے کا ملاقات کی اور یہ بات جو ہے دوسری بات ہے جو عبدالرحیم مولانا صاحب نے فرمائی تھی قرآن کی بات تھی وہی بات میں آپ کے سامنے لایا ہوں اور اس کے لیے یہ ہے کہ اس طرح سے آج باطل اور کفر شرک مل کر کام کرتے ہیں ایمان کے خلاف اب اگر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم ان کے بھائی ہیں مل کر مقابلہ کریں ان کا اور دین کو مل کر پھیلائیں ایک دوسرے کو دین کے ذریعے سے بھائی سمجھے محبت کریں ملے ملاقات کریں بات کو دنیا کے سامنے رکھے اپنی زندگی کو بدلے دوسرے کو کسی اچھی لگے اس کو آگے بڑھائے اس کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ یہ رحمت ہے کہ بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب کسی محفل کے اندر اللہ کی کتاب کا درس ہو اللہ کی باتیں بیان کی جائیں تو اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانپ دیتے ہیں دوسرے کو آواز دیتے ہیں ہلم ادھر آؤ یہاں وہ محفل اور اس کے بعد وہ فرشتے محفل کو زمین سے لے کر آسمان تک اپنے پروں سے بھر دیتے ہیں اس قدر اور پھر پروردگار عالم حالانکہ ایسا فرماتے ہیں وہ جانتا ہے لیکن جب اپنے بندوں کو جو اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کی عزت بڑھانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں تم اگر محفل میں پہنچے ہو یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ مالک یہ لوگ جمع ہوئے تھے یہ سب کیوں نے اتنی تصویر بیان کرتے تھے کہ تو ہی ایک اکیلا ہے بے نقص ہے اور سارے تیرے بندے تیرے محتاج تو ایک غنی ہے اور کہا کہ یہ لوگ تھے بڑائی بیان کرتے تھے کہ یہی ایک کاٹ ہے جو بڑی ہے باقی سب کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آخر مانگتے پناہ کس چیز سے مانگتے تھے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ مالک جہنم کی سختی سے پناہ مالک
आंखों से देखा, इससे कहते परवरदिगार कि हमने नहीं देखा। फरमाया अगर देख पाए मेरे जहन्नम की सख्ती को तो क्या होगा? बच्चे जवाब देते हैं परवरदिगार तब तो ये और तेजी के साथ और शिद्दत के साथ जहन्नम से तेज बना। मालिक पूछता है कि फरिश्तों ये तलब क्या थी, ये मांग क्या थी? फरिश्ते जवाब बताते हैं कि परवरदिगार ये जन्नत चाहिए, उसकी मांग की, उसकी दुआ थी। मालिक पूछता है मेरे फरिश्तों क्या मेरी जन्नतों की रानाइयों को इन्होंने कभी देखा है? फरिश्ते कहते हैं मालिक कभी कहाँ इन्होंने देखा है? तो मालिक फरमाता है कहीं अगर ये देख पाए जन्नत की खूबियों तो क्या हो रहा हो, फरमाया फिर तो और जान लगा दे जन्नत की तरफ। तो मालिक फरमाता है उसके बाद कि मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैं सब लोगों को मैंने माफ। तो एक फरिश्ता बोल उठा कि परवरदिगार उसके अंदर तो एक शख्स मस्जिद के लिए नहीं आया था, अपने किसी काम से यूं ही आ गया। जैसे फरमाते हैं कि परवरदिगार फरिश्तों से कहता है हुबल जुल्फा तारिफ का कभी फरमाया कोई शख्स उनके साथ अगर अपनी इरादे से नहीं आया हो, अगर बैठ गया है कभी बदकिस्मत नहीं होगा उसको मैंने माफ। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है। इस तरह से तो अब जिक्र जो है हर जगह हर चीज का जिक्र है, माल का जिक्र है, खेत का जिक्र है, खतने का जिक्र है, दीन का जिक्र है, बच्चों का जिक्र है, बेईमानी का जिक्र है, कीमत का जिक्र है। लेकिन एक चीज होना चाहिए हमारी महफिलों में कि अल्लाह का जिक्र हो और उस तरह से जैसे अल्लाह की किताब ने बताया है ये होगा। फिर इंशाअल्लाह आज हम जमीन पर बैठे हुए हैं, मालिक फरमाता है कि एक दिन आएगा अला सूरी सोने चांदी के निगार तख्तों पर बैठे होंगे, मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिरीन, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे, तकिया लगाकर बैठे होंगे, ये दूब वाले मुखल्लदून भी अखवाबी व अमानी और उनके गुलाम के अगर देखो तो ऐसे मालूम हो कि अभी चमकते हुए मोती है, किसी के हाथ में मीना है, कोई खान लिए होगा और उसके बाद ये सूची होगी अगर अल्लाह ईमान हो अल्लाह की किताब के ऊपर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आखिर तलब हो और फिर ईमानियात के ऊपर इंसान जम जाए, जान लगाए और अल्लाह का नासिर है, फिर वो मुलाकात होगी, उसका इख्तिताम फरमाए और कबूल फरमाए। सवाल अगला इसमें क्या है?